أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ طہارت کے مسائل کتاب میں سے ہم آج استحاضہ کے مسائل کریں گے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم مختلف جگہوں سے حدیث اور مختلف پوائنٹس لیں گے، لیکن جو مین جس بک سے میں کروا رہی ہوں وہ طہارت کے مسائل ہیں محمد اقبال گیلانی کی۔ جو بہت اچھے انداز میں جو پوائنٹ ہے اس کو لکھ کر اس کا حوالہ حدیث سے دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم استحاضہ کے مسائل کریں گے۔ استحاضہ کون ہوتی ہے؟ استحاضہ اصل میں اس خون کو کہتے ہیں جو بعض خواتین کو پورا مہینہ بغیر رکے مسلسل آتا رہتا ہے، یا مہینے میں صرف 2-4 دن رک جائے، یا کم دن نہ ہو اور زیادہ دن مہینے میں ہوتا رہے۔ اور استحاضہ ایک قسم کا مرض ہے، بیماری ہے۔ اس مرض کی بیمار خاتون کو مستحاضہ کہتے ہیں، اور استحاضہ کے جو رولنگز ہیں، احکامات ہیں، وہ حیض اور نفاس کے احکام سے الگ ہیں، ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ سیم نہیں ہوتے ہیں۔ کہ اگر بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے تو پھر گویا نماز روزہ یا باقی امور نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ وہ پورا مہینہ یا زیادہ وقت ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے احکام مختلف ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے۔ جس خاتون سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی پہلے نارمل تھے، ٹھیک ہوتے تھے، پھر ایک دم سے ہی یہ بیماری کا یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ 7 یا 10 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی ہر ماہ مطابق حیض کے ایام شمار کرنے چاہیے اور باقی مدت میں استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ ایام حیض گزارنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے، چاہے بلیڈنگ وغیرہ سب کچھ ہوتا رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں، لہٰذا حسب عادت جب حیض شروع ہوں، جب مینسز شروع ہوں تو نماز چھوڑ دو، اور جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو خون دھو لو اور نماز پڑھو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر 6 یا 7 ڈیز کی آپ کی عادت تھی تو آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے، اتنے دن آپ نہیں پڑھیں گے، اور باقی دن چاہے بلیڈنگ ہو بھی رہی ہے، آپ نہا کر ہر دفعہ تازہ وضو کر کے، چینج کر کے، یا پھر غسل کر کے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں، آپ نماز کو ادا کریں گے، اپنے روزے بھی رکھیں گے اور باقی امور بھی ادا کریں گے۔ جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے ایام معلوم نہ ہو، یعنی اسے یاد ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے کون سے دن ہوتے تھے، اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق پتہ چل جاتا ہے کون سے دن زیادہ بلیڈنگ ہے، کون سے دن مختلف طرح کا کلر ہے، اور اگر نہ ہو فرق پتہ چل رہا تو جس طرح پہلے تھا کہ 6-7 دن جو آپ کو عادتاً پہلے تھے اسی کو بس کاؤنٹ کر کے، جس طرح اگر آپ کو فرسٹ کو ہوتے تھے ہر منتھ کے 1-2 دن کا فرق پڑتا تھا، تو آپ چاہے ہر مہینے کے فرسٹ سے لے کے 7 تک ان ڈیز میں نہ پڑھیں،
اور اس کے بعد غسل کر کے پڑھنا ہے، چونکہ پورا مہینہ ہی چلتے ہیں اس لیے کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش سے روایت ہے کہ وہ استحاضہ کی مریضہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہٰذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو یعنی ریڈ کلر یا اس کی طرح کا کوئی شیڈ تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو فرق کیسے ہوگا؟ جو حیض کا خون ہے وہ بلیک کلر کا، اس میں بلیکش کلر زیادہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا خون ہے وہ ریڈ ریڈ زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہ ہو اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا ہو، اسے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا والا ہے، اسے پہلی دفعہ حیض آنے کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنا چاہیے جس دن پہلی مرتبہ حیض آیا تھا۔ مثلاً کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کی 7ویں تاریخ کو حیض آنا شروع ہوا تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکام پر عمل کرنا شروع کرنا چاہیے۔ مذکورہ مستحاضہ کو اپنے جیسی خواتین، جیسے اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنی عمر، اپنے جتنے بچوں والی خواتین کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیض کا تعین 6 یا 7 دن شمار کرنے کے بعد استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ کے آس پاس کے ہیں اس کے مطابق، ان کی عادت کے مطابق دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کتنے دن ہوں گے، تو وہ جو آپ کے آس پاس کے لوگوں کی، جو آپ کے ملک، علاقے، عمر یا بچوں کے مطابق جو ان کی عادت ہے اسی کے مطابق آپ بھی عمل کریں گے، اگر آپ کو بالکل کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ ادہمنا بنت جہش کہتی ہیں کہ مجھے کثرت سے مسلسل استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن زینب بنت جہش کے گھر میں تھے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے استحاضہ کی بیماری ہے اور خون بڑی کثرت سے مسلسل آتا ہے، اس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں دل نہیں مان رہا، اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے، اب کیسے پڑھیں، کیا کریں؟ علماء نے حیض کی جو مدت رکھی ہے نا وہ کسی کی 3 دن بھی ہو سکتی ہے، کم سے کم 5 دن، 7 دن، 7-8 دن، 9-10 دن تک کا کہا جاتا ہے کہ اتنے دن تک کا ٹھیک ہے، تو اس کو آپ حیض میں کاؤنٹ کریں گے۔ اس کے بعد اگر بہت زیادہ ہے اور زیادہ دن رہتی ہے پھر وہ استحاضہ کی بیماری کاؤنٹ ہوگی، اس پہ پھر استحاضہ کے مطابق ہی عمل ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں روئی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ وہ خون چوس لیتی ہے، یعنی اگر تمہیں اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ادہمنا نے عرض کیا خون تو اس سے زیادہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا روئی کے اوپر لنگوٹ کس لیا کرو، جو کہ جس طرح ہم یوز کرتے ہیں انڈر ویئر وغیرہ۔ میں نے عرض کیا خون اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا روئی کی جگہ کپڑا استعمال کرو۔ میں نے عرض کیا خون تو اس سے بھی زیادہ ہے، کثرت سے جاری رہتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جس پر چاہو عمل کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی۔ استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، جبکہ وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی۔ استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، جبکہ حیض تو تمہیں 6 یا 7 دن ہی آتا ہے۔ ان دونوں کا علم اللہ کے پاس ہے، یعنی دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، لہٰذا ان 6-7 دنوں کے بعد غسل کرو کہ اس غسل کی وجہ سے پاک صاف ہو گئی ہو، تو 23 یا 24 یوم نماز روزہ کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور پھر ہر ماہ اسی طرح کر لیا کرو جیسا کہ حیض والی عورتیں حیض کے وقت کرتی ہیں اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، حسن حدیث ہے۔ اسی طرح مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ جب ہم غسل اور وضو کے احکامات پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، کب کب غسل واجب ہے، کب وضو کرنا ضروری ہے، اس میں انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے۔ استحاضہ یا جو ایسی حالت ہوتی ہے اس میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، چینج کرنا ضروری ہوتا ہے،
اور 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں غسل کر کے، یعنی مثلاً ظہر اثر کے لیے غسل کر لیا جائے اور کر کے ان دونوں کو اکٹھے پڑھ لیا جائے، اور اسی طرح مغرب عشاء کے لیے غسل کر لیا جائے اور پھر پڑھ لی جائے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل کو ہم پھر آئندہ دیکھیں گے۔ اور اسی طرح غسل کرنے کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا جائز ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ استحاضہ کی مریض تھے اور ان کے شوہر ام حبیبہ سے غسل کرنے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو بہرحال جو کنفیوژن اس معاملے میں بہت سارے لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے کہ دن اوپر ہیں اور بہت زیادہ ہو گئے ہیں یا ابھی ختم ہوئے تھے اور اب دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، اس کو ہم پھر حیض میں کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ گرامر میں انشاءاللہ آج ہم ضمائر کو دیکھیں گے، اور یہ الحمدللہ ہم کر چکے ہیں، بہت سمپل سی چیز ہے، لیکن ایک دفعہ ذرا دوبارہ سے ریویو ہو جائے گی تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہوا اور ہیا، ہو، ہی، ہا، اس کی ٹرانسلیشن وہ، اس، اسے، اس کے، اس کی میننگ میں ہوتی ہے۔ یہ سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے، ہوا مذکر کے لیے ہوتا ہے یعنی میل کے لیے، اور ہیا فیمیل کے لیے۔ ہوا اور ہیا جب ہم نے اکیلا کسی کو کہنا ہو نا، وہ آیا، وہ گیا، وہ یہ چیز ہے، تو ہم ہوا ہیا استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو کسی کے ساتھ اٹیچ کرنا ہو ہوا اور ہیا کو ہی بیان کرنے کے لیے، مثلاً اس کی کتاب، اس کا رب، تو ہم ہو اور ہی لگاتے ہیں۔ کہیں پر ہو لگتا ہے، کہیں پر ہی لگتا ہے، اور جو ہو اور ہی ہے دونوں کی ٹرانسلیشن سیم ہوتی ہے، لیکن صرف اعراب کا فرق ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ۔ اور ہا ہیا کی جگہ پر آتا ہے، ہوا کی جگہ پر اگر ہم نے کہیں اٹیچ کرنا ہو تو ہو اور ہی آتا ہے، ہیا کی جگہ پر اگر ہم نے اٹیچ کرنا ہو تو ہا آتا ہے۔ ہوا مذکر میل کے لیے ہے اور ہیا مونس کے لیے ہے۔ تو سمپل سی یہ بات ہے، اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا۔ ہوا یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے، مثلاً ہوا قرآن، وہ قرآن ہے، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا یا مالک ہے، ہوا یخشا، وہ ڈرتا ہے، ہوا ظالم، وہ ظلم کرنے والا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، داخل ہوا اپنے باغ میں، اس کی جنت میں، اس کے باغ میں، وَهُوَ، اور وہ ظالم، ظلم کرنے والا تھا، لنفسه، اپنے نفس کے لیے۔ ایسے ہی ہیا ہے، یہ علامت واحد مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی وہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، واحد یعنی سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ابھی ہم بالکل بھی پلورل کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ سمپل سنگولر کے ڈفرنٹ سیغے ہیں۔ یہ علامت واحد مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی وہ کیا جاتا ہے، مثلاً ہی زجراتن، وہ قیامت ڈانٹ ہے، ہی عصایا، وہ میری لاٹھی ہے، ہی حیتن، وہ سانپ ہے، ہی تمور، وہ زمین حرکت کرے گی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس بے شک وہ قیامت ایک ڈانٹ ہے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، بس اچانک وہ زمین حرکت کرنے لگے گی، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک وہ آخرت ہی جائے قرار ہے۔ تو یہ ہیا کی ایگزامپلس ہیں جب ہیا الگ سے آ رہا ہوتا ہے، جب ہم نے وہ الگ سے مینشن کرنا ہو۔ نوٹ، اگر ہوا اور ہیا کے بعد ایسا اسم ہو، اسم یعنی ناؤن ہو، جس کے شروع میں ال ہو، تو معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ تاکید یعنی اس پر زور دیا جا رہا ہے، اسٹریس دیا جا رہا ہے، اس کو ایک قسم کا تاکیدی طور پہ لیا جا رہا ہے، اور اس کا ترجمہ ہی کے ساتھ ہوتا ہے، یا ہی کے ساتھ ہوتا ہے یا وہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، یا بے شک تیرا دشمن وہی بے نام و نشان ہے۔ واللہ، اور اللہ، ہوا وہی الغنی الحمید، بے پرواہ تعریف کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں ہوا کے بعد ال آ رہا ہے، ریڈ سے یہ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے، اسی طرح ہوا الغنی آ رہا ہے، پھر نیچے والی ایگزامپل میں وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، ہی
ہی الولیا بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی بلند ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اب ہم آگے ہو اور ہی پر. ہوا سیپریٹ یوز کرنا ہو وہ یا اس کے لیے تو ہم ہوا یوز کرتے ہیں. جب اٹیچ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم ہو یا ہی یوز کرتے ہیں. یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے لیے اسم فعل یا حرف کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی ہو اور ہی ناؤن کے اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے، ورب کے اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے، اور کسی حرف کے اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے. اسما کے ساتھ مثلاً اگر ہو اور ہی اسم کے آخر میں ہو تو ان کا ترجمہ عموماً اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتا ہے. مثلاً اندہ اس کے پاس، الی ربہ اپنے رب کی طرف، رسولہ اس کا رسول، جنتہ اس کا باغ، وعندہ علم الساعہ والیہ ترجعون اور اس کے پاس ہے، وعندہ اور اس کے پاس ہے علم الساعہ قیامت کا علم، والیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، والیہ. پھر اسی طرح فلہ اجرہ عند ربہ، بس اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. تو یہاں پر فلہ بھی آ رہا ہے، پھر اجرہ بھی، پھر عند ربہ بھی. پھر افعال کے ساتھ، یعنی ہو اور ہی ہم نے دیکھا پہلے ناؤن کے ساتھ، اب ہم ورب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ اس سے یا اس کو. یہ جب آپ اردو میں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جاتی ہے. انگلش میں تو سمپل ایسی ہوتی ہے، ہز کے ساتھ ہوتی ہے، ہم کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہاں پر جو اس سے اس کو یا یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں ٹرانسلیشن تو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جاتی ہے. بس اتنا یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن اسے، اس کے، اپنے، وہ ان ہی میننگز میں آتی ہے. یؤتی ہی، یؤتی وہ دیتا ہے ہی اسے، یرزقہ وہ اسے رزق دیتا ہے، یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں، خلقہ اس نے اس کو پیدا کیا. اور اسی طرح اس کی ساری ایگزامپلس نیچے آیات کے ذریعے سے آ رہی ہیں. پھر حروف کے ساتھ کس طرح آتا ہے؟ اگر ہو اور ہی حرف کے آخر میں ہو تو ان کا ترجمہ عموماً اس یا وہ کیا جاتا ہے. جیسے الیہ، الا حرف ہے، بی حرف ہے، من حرف ہے، انہ حرف ہے تو الیہ اس کی طرف، بھی اس کے ساتھ، انہ بے شک وہ، اور من ہو اس سے. تو ہوپفلی آپ کو یہ کلیئر ہوگا. یہ چیزیں ہم نے کر لی ہیں اور میں چاہ رہی ہوں کہ اس طرح کر کے آپ کو تھوڑا سا اور واضح ہوتا جائے کہ ہم نے ان کی ٹرانسلیشن کیسے کرنی ہے. اور قرآن میں ہر آیت میں یہ والے ورڈز یوز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو غور سے دیکھیں، غور سے سمجھیں، تو انشاءاللہ ٹرانسلیشن میں بھی آپ کو رٹا نہیں لگانا پڑے گا. آج انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے، تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے، اور 2 آیات کی ہی کریں گے. ان کی پہلے تلاوت سن لیں، آیا 122 اور 123 کی، پھر انشاءاللہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں. إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. سورۃ البقرہ آیہ نمبر 122 اور 123. بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دعوت کے لیے چنا، انہیں دیگر لوگوں کا امام بنایا، رہنمائی کے منصب پر فائز کیا، تمام جہان والوں پر فضیلت دی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر اپنے مقصد کا احساس اور شعور کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب ان پر زوال آیا تو یہ بھی بھول گئے کہ وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور جو فضیلت انہیں دین کی دعوت کی بنیاد پر ملی تھی اسے وہ نسلی اور قومی فضیلت سمجھنے لگے. یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کو وہ ایک
فضیلت سمجھنے لگے چونکہ ہم اس میں سے ہیں تو ہم بخشے بخشائے ہیں، حالانکہ کسی کی فضیلت کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ شاید اسی احساس کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو پھر بنو اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں بھیجا۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر۔ اس کو ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں پہلے جب یہ آیت آئی تھی، بالکل سیم آیت پہلے گزر چکی ہے۔ کیا کیا انعامات کیے، کتنے رسول آئے، کتنی الہامی کتابیں آئیں، اور اس کے علاوہ بے شمار احسانات جو کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، من و سلوہ کا اترنا، آسمان پر سے بادل کا سایہ کرنا، پھر اس کے علاوہ اور جو جو نعمتیں انہیں ملی، پانی ملا، فرعونیوں سے نجات ملی، اور اسی طرح بہت کچھ، وہ سب انعامات اللہ نے ان کو دیے تھے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سب سے بڑا انعام یہ تھا کہ انہیں سب جہان والوں پر فضیلت دی تھی ان تمام چیزوں کو دینے کی وجہ سے۔ تو یہ آیت ہمیں دو باتیں سمجھا رہی ہے، ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا ذکر انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس وہ نعمتیں رہیں تو ان کا ذکر کرنا، ان کا شکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ فور گرانٹیڈ سمجھ لینا اور یہ سمجھ لینا کہ میرا حق ہے یہ، وہیں پر خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر تعلقات اور ریلیشنز کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو دوسرا کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو فور گرانٹیڈ لینا شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ شروع میں ہم اس کو ایک احسان، ایک نیکی سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ بہت اچھی ہے، بہت اچھا کرتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہم کہتے ہیں اس کا کرنا بنتا ہے، کیوں نہ کرے۔ شروع میں ہسبینڈ کی چیزیں احسانات لگ رہی ہوتی ہیں، اچھا وہ یہ چیز بھی کر رہا ہے، کما کے لا کے دے رہا ہے، فلاں کام بھی، فلاں چیز بھی کر، پھر ہم کہتے ہیں اس کی ڈیوٹی ہے کرے۔ بہت سارے بچے بڑے ہو کر پیرنٹس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے کرنا تھا، ان کے بچے تھے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے لیے کیا، ہمارے لیے کچھ کیا، یا بہت ساری ایسی باتیں۔ تو شکر کا کرنا اور اس کا ذکر کرنا، بیان کرنا، دوسرے کے سامنے تھوڑا سا یہ کہہ دینا، آپ کا شکریہ، آپ کی وجہ سے مجھے یہ آسانی ملی، آپ کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی، آپ کی وجہ سے میں یہ کام کر پائی ہوں، وہ آپ کی اس نعمت میں اضافے کا باعث ہوگا۔ آپ خود سوچیں اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ بہت بہت شکریہ، تم نے آج میری اتنی مدد کی، اس چیز میں یہ کام کر دیا، فلاں کام کر دیا، تو کیا ہوگا؟ آئندہ بھی آپ کا دل کرے گا کہ اچھا آپ اس کی ہیلپ کریں۔ تو رب تعالیٰ کا جتنا شکر کریں اتنی زیادہ اس نعمت میں اضافہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر انسانوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر تم شکر کرو گے البتہ ہم تمہیں زیادہ دیں گے اور زیادہ ملے گا۔ دوسرا یہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ ہر انسان مختلف طرح سے پیدا کیا گیا ہے، مختلف طرح سے اس کو فضیلت دی گئی ہے، کسی کو کسی انداز میں، کسی کو کسی انداز میں، کسی کو علم زیادہ ملا، کسی کو عقل زیادہ ملی، کسی کو کوئی ہنر زیادہ مل گیا، کسی کو بولنا اچھا آتا ہے، کسی کو لکھنا اچھا آتا ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس صحت زیادہ ہے۔ تو یہ سب اللہ کی دی ہوئی دین ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں۔ اگر آپ کو کچھ ملا ہے تو اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، اگر کسی اور کو ملا ہوا ہے تو اس پر کڑنا اور حسد نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اگر کوئی چیز دوسرے کو ملی ہوئی ہے تو یقیناً کوئی ایسی چیز بھی ہوگی جو اس کے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس ہوگی، تو اس لیے اس فضیلت کو یاد رکھیں، اس کو سمجھیں۔ اور جو انسان نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جو فضیلت ملی وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو دوسرے کو ملا وہ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے، اور میرے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں حسد کروں، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے، انسان پازیٹیو رویہ رکھتا ہے، کچھ کام کر سکتا ہے۔
ورنہ یا تو وہ اپنے فخر اور غرور میں رہتا ہے، یا دوسروں کے ساتھ حسد کرتا رہتا ہے، کوڑتا رہتا ہے، اور کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر پاتا ہے، کوئی کچھ تعمیری کام نہیں کر پاتا، کچھ عملی کام نہیں کر پاتا، وہ صرف اور صرف انہی چیزوں میں پڑا رہتا ہے۔ تو اس سے بچانے کی خود کو ضرورت ہے۔ پھر دوسری آیت جو کہ ہم نے پہلے ہی پڑھی تھی، آج ہم تھوڑا سا اور مختلف انداز میں پڑھیں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اور ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے لیے۔ یہاں پر خاص طور پر بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن اس کے بعد ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ وہ کیا سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں، ہم لاڈلی امت ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جس طرح کہ آج کل ہم بھی کانسیپٹس رکھتے ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو، اور جس طرح ہم پہلے بھی آیت پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوئے یا نصارہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا نبیوں کی اولاد میں سے ہونا تمہیں بخشوا لے گا۔ اور ہم اس کے بارے میں احادیث میں بھی دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اگر عمل میں ہی انسان پیچھے رہ گیا، چاہے نسب جتنا مرضی اعلیٰ ہو، چاہے نبی کی اولاد میں سے ہی ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا پانی کے زد میں نہیں آیا تھا؟ کیوں؟ نسب تو بہترین تھا۔ اور آج ہم افسوس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کو اتنا بڑا فخر بنائے بیٹھے ہیں، جو کہ حقیقتاً فخر ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ ہم عمل کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ وہ آخری نبی ہے، سب سے اعلیٰ نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ تو عمل زیادہ بڑھ جانا چاہیے اور زیادہ خیال ہونا چاہیے، جو وہ لے کر آئے ہیں ویسا کرنا چاہیے، لیکن حسب نسب کی وجہ سے کوئی بھی پار نہیں لگے گا۔ اسی لیے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیں اور ان کو ڈرائے، ان کو دین کی دعوت دیں، اور آپ پہاڑی پہ چڑھے اور آپ نے سب کو بلایا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ، اپنی پھپھو صفیہ، اپنے چچا عباس اور اس کے علاوہ بھی تمام قبائل کے نام لے لے کے فرمایا تھا کہ جو مجھ سے آج مانگنا ہے مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہ ہوگا۔ سیرہ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس میں یہ ڈیٹیل مل جائے گی۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی تک سے کہہ دیا میں تمہارے کل قیامت کے دن کام نہیں آؤں گا، آج جو مانگنا ہے مانگ لو، اپنے چچا سے کہہ دیا، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ میں تمہارے کل قیامت کے دن کچھ کام نہ ہوگا، جو کرنا ہے خود کر لو، جو مانگنا ہے آج مانگ لو۔ تو اسی لیے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی بھی نفس کے، شیئن کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں تو عدل بدل سے پھر بھی معاملات طے پا جاتے ہیں، کل قیامت کے دن زمین بھر سونا بھی کوئی دینا چاہے اپنی جان بخشوانے کے لیے، وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ کسی قسم کی سفارش کوئی نفع نہیں دے گی، کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سفارش اس دن ہوگی نہیں، شفاعت ہوگی نہیں، شفاعت اور سفارش ہوگی، لیکن ایک تو کافر کے لیے نہیں ہوگی، دوسرا اللہ کے اذن اور حکم سے ہوگی، جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے صرف اس کی شفاعت ہو پائے گی۔ اور شفاعت دو طرح کی ہوگی، ایک شفاعت کبریٰ اور ایک شفاعت صغریٰ یا عامہ۔ شفاعت کبریٰ یا شفاعت خاصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص شفاعت ہوگی، اور یہ میدان حشر میں ہوگی، جب لوگ بہت لمبا میدان حشر کا دن دیکھ کر تھک جائیں گے اور سب کی حالت خراب ہوگی، تو وہ
انبیاء کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ قیامت کا دن شروع ہو، حساب کتاب شروع ہو جائے، اب چاہے ہم جہنم میں جانے والے ہیں لیکن ادھر سے ہمیں نجات مل جائے۔ اس حد تک لوگ تھک چکے ہوں گے۔ اور طویل حدیث میں الفاظ آتے ہیں اس وقت تمام انبیاء کے پاس باری باری جائیں گے اور آخر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جا کے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے۔ یہ جو سفارش ہوگی اس کو شفاعت خاصہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شفاعت عامہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، دوسرے لوگ بھی کریں گے، یعنی آپ بھی کریں گے، آپ کے علاوہ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، شہید جو ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے بخشوائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں جس طرح آیت الکرسی میں آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کر سکے مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہی سفارش ہو سکے گی، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکے گا۔ تو ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اسی وجہ سے پھر جس طرح کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایک آدمی کی سفارش سے قبیلہ بنو تمیم کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی پورا قبیلے جتنے لوگ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ سفارشی آپ کے علاوہ کوئی اور ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے علاوہ ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش شفاعت کریں گے اور لوگ بھی کریں گے۔ مقداد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک شہید کو 6 فضیلتیں حاصل ہیں، اور ان 6 میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے روز اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کی سفارش کا حق دیا جائے گا شہید کو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ شفاعت ہوگی لیکن صرف اور صرف اللہ کے اذن اور اس کے حکم کے ساتھ۔ اس آیت میں ہمارے سیکھنے کا کیا ہے؟ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا کسی چیز کا ڈر کب ہوتا ہے؟ کب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے؟ جب وہ اس کو جانتا ہوتا ہے۔ جتنا کسی چیز کو جانیں گے اتنا اس کا ڈر ہوگا۔ بتائیں میں اور آپ آخرت کو کتنا جانتے ہیں؟ آخرت کے دن کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا پیش آنے والا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو پتہ ہے تفصیل، کیا آپ نے کبھی جانا، پڑھا، غور کیا کیا کچھ پیش آئے گا، کیسے آخرت شروع ہوگی، آخرت کا دن، حشر کا دن کیسا ہوگا؟ اگر جانا نہیں ہے تو پھر ڈر بھی نہیں ہوگا۔ بچہ کیوں آگ کے پاس جا رہا ہوتا ہے؟ کیوں وہ چھری ایسی نوکدار چیز پکڑ رہا ہوتا ہے؟ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ چاہے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں بچے سیڑھیوں سے کہیں سے بھی، وہ بے خطر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا۔ جیسے جیسے علم آنے لگتا ہے انسان بڑا ہونے لگتا ہے، وہ اتنا کانشیس ہونے لگ جاتا ہے، یہ وہ سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ اس چیز کو جاننے لگ جاتا ہے۔ قیامت کے دن کا علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے بارے میں ڈر اور خوف ہوگا، اتنی ہی پھر اس دن کے لیے تیاری زیادہ ہوگی۔ تو ایک تو یہ کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں رکھنا، کوشش کرنی ہے، دوسروں پر نہیں اعتماد کر کے بیٹھنا، اور اس آخرت کے دن کے بارے میں ضرور جاننا ہے۔ اسی وجہ سے یہ سوچتے ہوئے کہ اس دن کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہم جانیں، آج کی کلاس کو میں نے اسپیشلی یہاں پر روکا ہے اور اس آیت پہ روکا ہے کہ ہم تھوڑی سی آخرت سے متعلق بات کریں۔ ظاہر سی بات ہے ہم پورے ٹاپک کو تو کور نہیں کر سکیں گے اس طرح سے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ جتنا ہم کور کر سکیں اور جان سکیں، اور آپ کے لیے ہوم ورک بھی ہے کہ آپ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ یاد رہیں اور یاد دہانی ہو اور اس دن کی کچھ تیاری بھی ہو۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ تلاوت دوبارہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے قیامت کا دن کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ، نفخ صور، نشور یعنی اٹھائے جانا، حشر، حساب کتاب، میزان اور صراط وغیرہ شامل ہیں، کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے، اس کا اندازہ درج ذیل کچھ آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المزمل میں، قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ بچوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، کسی کو تو ہم کہتے ہیں اس کی پریشانی ہے، اس کے غم میں بالکل ہی وہ بڑھی ہو کے رہ گئی ہے، بالکل ہی اس کی ساری وہ تازگی اور جوانی ختم ہو گئی، ایسے اس کو پیغام آئے۔ تو وہ دن اتنا پریشان کن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ سورہ مومنون میں آتا ہے، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیے میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ آج جن کی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، اپنی اولاد، اپنے سپاؤس، اپنے بہن بھائی، اپنے خاندان، پر انسان سب کو دے کے خود کو چھڑانا چاہے گا، اس حد تک سخت دن ہوگا۔ اور سورۃ القیامہ میں آتا ہے، اس روز دیدے پتھرا جائیں گے، یعنی آنکھیں بالکل پتھرا جائیں گی، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اور سورۃ الفرقان میں آتا ہے، اس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا، کاٹے گا، اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، افسوس مجھ پر، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کے ساتھ نہ فرینڈشپ کی ہوتی، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں گناہوں میں پڑی رہی، غفلت کا شکار رہی۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی غلط کاموں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، غفلت کا شکار ہیں، لازمی کوئی نہ کوئی ساتھی ایسا رکھتے ہیں۔ اور آج کے دور میں ضروری نہیں کہ فزیکلی ہی کوئی ایسا دوست ہو، سوشل میڈیا پہ جو دوستیاں ہو چکی ہیں اور جو ہوتی ہیں، یا جو ان چیزوں میں انوالو ہو کے کیا جاتا ہے، کسی چیز کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو بہرحال قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جناب اسرافیل صور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے، کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں، اتنے الرٹ بیٹھے ہیں۔ اپنے منہ میں لیا ہوا، یہ بھی نہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تب منہ میں لیں گے، بلکہ منہ میں لیے ہوئے، اپنی پیشانی جھکائے ہوئے، کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعے کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اچانک مشرق و مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی۔ اس نامانوس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی، تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی، ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونے لگے گا، زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی، پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج، چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام زیرو مخلوق، انسان، جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، بس صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور اللہ کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا،
جو کہ ہم سورۃ الرحمن میں پڑھتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور صرف باقی تیرے رب کی ذات رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز ختم ہو جائے گی تو اللہ اعلان فرمائیں گے، این الجبارون، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ این المتکبرون، دنیا میں تکبر کرنے والے کہاں گئے؟ لمن الملک اليوم، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ طویل سناٹے کے بعد اللہ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے۔ اس کا ذکر سورہ غافر میں بھی آیا ہے اور مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ میں بھی ایسا ہی ملتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے، نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹیل میدان ہوں گی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوں گی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھا دیا جائے گا، یعنی انسان واپس جب اٹھائے جائیں گے۔ اس کو نشور کہتے ہیں، یعنی لوٹنا، واپس پلٹنا، اٹھائے جانا۔ اس کے بعد اسرافیل کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہوگا جو کہ سورۃ الانعام میں ہے، تم لوگ اکیلے ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کرام اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساق، فاجر اور پھر کفار و مشرکین۔ یہاں پر ایک بہت یہ پریشان کرنے والی چیز ہوتی ہے کہ انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اٹھے گا۔ عائشہ نے سوال کیا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا، کوئی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چونٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بھل اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف کا شکار ہوں گے، آنکھیں پتھرائی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، کوئی کسی کی کوئی غم گساری کرنے والا نہ ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق اٹھیں گے، شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے خون کے ساتھ اٹھے گا، حالت احرام میں فوت ہونے والے حاجی تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، تلبیہ پکارتے ہوئے۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، لہٰذا ان پر ویسی دہشت طاری نہیں ہوگی جیسے کفار اور مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ پھر کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے، گر پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے، کون لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے پتہ ہے آپ کو؟ جو دنیا میں تکبر اور غرور کرنے والے تھے، وہ کل قیامت کے دن چونٹیاں بنا دی گئے، حقیر چھوٹے کر دیے جائیں گے، وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے۔ اور جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی، کافر جہاں کہیں تھک ہار کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر کے میدان میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر ایک، کسی اونٹ پر 2، کسی پر 4، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادھے ایک ہی سمت روا دوا ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال بھی نہ ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بچائے۔ کتنی بڑی ذلت ہوگی نا اس وقت۔ آپ ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ کہیں پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ کو الگ کر دیا جائے۔
آپ اس لائن میں نہیں آ سکتے، آپ کو یہ فیسلٹی نہیں مل سکتی، آپ اس چیز کے قابل نہیں ہیں۔ تو اس دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اللہ تعالیٰ الگ کر دیں گے اس دن، ایُّہَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سارے ان کو پکار کے کہا جائے گا اے مجرموں الگ ہو جاؤ، اور سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ ہوگا، ستاروں کی، آگ کی، بتوں کی، قبروں کی، منافقوں کا گروہ ہوگا، مرتدوں کا گروہ ہوگا، اور دوسری طرف ایماندار ہوگا ان کے عقائد کے مطابق، علماء علماء کے ساتھ، صلحاء صلحاء کے ساتھ، عابد عابدوں کے ساتھ، متقین متقیوں کے ساتھ، خاشعین خاشعین کے ساتھ، شہداء شہداء کے ساتھ، حفاظ حفاظ کے ساتھ، قراء قراء کے ساتھ، سخی سخیوں کے ساتھ، عادل عادلوں کے ساتھ، رحم دل رحم دلوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اپنے آپ کو سوچیں کہاں پر ہوں گے۔ اسی طرح فساق اور فجار کے بھی الگ الگ گروہ ہوں گے، بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ، زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ، بے روزگار بے روزے والے بے روزوں کے ساتھ، والدین کے نافرمان والدین کے نافرمانوں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، سود خور سود خوروں کے ساتھ، زانی زنا کرنے والوں کے ساتھ، رشوت خور رشوت خوروں کے ساتھ، کفار سے دوستی کرنے والے کفار سے دوستی کرنے والوں کے ساتھ، کفار سے مشابہت اختیار کرنے والے کفار کے ساتھ۔ غرض میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی، کافروں مشرکوں منافقوں فاسقوں کا ٹھکانہ الگ ہوگا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج صرف 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، صرف 1 میل، 1 مائل زمین دہک رہی ہوگی۔ اور آپ آج جانتے ہیں کہ ابھی اس وقت زمین سے سورج کا فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ۔ آپ کہہ رہے ہیں، آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی ہے، جس میں بھی ہمیں کیسی، اور یہ مائلز میں ہے، اور اس وقت صرف 1 مائل زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہ آئے گا، لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینے اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی، یعنی وہ پورے کے پورے پسینے کے اندر ہوں گے، اور بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ اسی حالت میں، اسی بھوک پیاس شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، 50,000 ایئرس۔ اور یہ صرف دنیا کی کاؤنٹنگ نہیں ہے، یہ آخرت کی کاؤنٹنگ میں 50,000 ایئرز بہت بڑی کاؤنٹنگ ہے۔ اور وہ آخر کار تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، چاہے جہنم میں بھیج دے، یہاں سے ہمیں نکال دے۔ اور پھر اس وقت لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں داخل کروایا، آج آپ ہمارے لیے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں اس حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ لیکن آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا، مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اور اسی طرح لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے بھی ایسی بات ہوگی، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی آگے موسیٰ علیہ السلام کو ریفر کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو، سب اپنے اپنے کچھ نہ کچھ ایسا بتائیں گے کہ جس سے وہ ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ ہو جائے، یہاں تک کہ آخر میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ سے کہیں گے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں، چنانچہ آپ کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ اللہ کے حضور لمبا سجدہ کریں گے،
حمد و ثنا کریں گے، اللہ کا غصہ کچھ کم ہوگا، اللہ ارشاد فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سوال کرو دیے جاؤ گے، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے دور و نزدیک کناروں پر صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء، صلحاء سب کو گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نام اعمال تقسیم کر دیں۔ آپ سوچیں، اب سب کچھ کھلنے لگا ہے۔ اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے یعنی بیک سائڈ سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اعمال نامے پر نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی زندگی کا سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائے گے، اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنے نامہ اعمال دکھائیں گے، کہیں گے جیسے کہ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے ہاؤم اقرءوا کتابیہ، آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ اور کفار و مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، اور وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش ہمیں ہمارا نامہ اعمال نہ ہی ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، میں نہیں جانتا تھا کہ میرا حساب ہونا ہے۔ جیسا آج دنیا میں ہوتا ہے نا، جن کا اچھا نہ ہوا وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کرے پیپر ہی گم ہو جائے، رزلٹ ہی نہ ہو، اور جن کا اچھا ہوتا ہے وہ انتظار کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری کب بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اس میں شامل نہ ہو، موجود نہ ہو، جیسے کہ سورہ کہف میں آتا ہے۔ پھر اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کریں گے۔ سوچیں، کوئی ترجمان، کوئی بیچ میں نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ کو احسن کرے گا۔ سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا۔ مشرک انکار کر دیں گے، اور جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کرام کاتبین کا تیار کیا ہوا نامہ اعمال ان کو دکھائیں گے، وہ اس سے انکار کر دیں گے۔ پھر اس دور کے انبیاء، علماء یا اولیاء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن وہ پھر بھی انکار کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے یا اللہ کیا تو نے اپنے بندے کو ظلم سے پناہ نہیں دی ہے؟ مشرک کہیں گے آج ہم بس اپنی گواہی کے علاوہ کوئی اور تسلیم نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء کے بولنے کا حکم دیں گے، تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی انہوں نے شرک کیا تھا۔ اس وقت مشرک اپنے جسم کے اعضاء کو لعن طعن کریں گے کہ تم ہی ہمیں جہنم سے بچانے والے تھے اور تم نے ہی ہمارے خلاف گواہی دے دی۔ پھر ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال اور مال و دولت نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھیں گے کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ منافق کہے گا ہاں یا رب، مجھے پورا یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی۔ منافق اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور لگا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ منافق اپنے دل میں سوچے گا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ سب کچھ کرتا رہا، آج میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے۔ چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت، اس کے بدن کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس کے نفاق کی گواہی دیں گے۔ اور کیا گواہی دیں گے؟ ایک طرف تو یہ نماز روزہ کرتا تھا اور دوسری طرف کفار کی دوستی پر خوش ہوتا تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو کے اس پر جہنم واجب کر دیں گے۔ اہل ایمان سے سوال و جواب کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ ایک مومن آدمی اللہ کے قریب لایا جائے گا، اللہ اسے بلا کر اپنے دامن رحمت
ڈال دیں گے اور سوال کریں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ مومن عرض کرے گا ہاں یا اللہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سوچے گا کہ اب تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا، اب تو وہ پکا ہی مارا گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا تھا، آج بھی میں پردہ ڈال رہا ہوں، اور اسے جنت میں بھیج دے گا۔ تو ہر کسی کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ افراد کے علاوہ انبیاء اور رسل کا انکار کرنے والے اقوام سے بھی سوال جواب ہوگا، اور ان پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ جیسا کہ ہم نے قرآن میں پڑھ رکھا ہے ویسے ہی اس کا ہمیں جواب ملے گا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد کافر بارگاہ الہی میں درخواست کرے گا اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، بس اب ہمیں ایک دفعہ زمین میں بھیج دے، اب ہم اچھے ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوگا یہ ممکن نہیں ہے، آج ہمیں بار بار وارننگ دی جاتی ہے، کل قیامت کے دن جتنا مرضی رو دھونے جو مرضی کر لیں گے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ حشر میں اس قسم کے سوال و جواب کے علاوہ دیگر اعمال کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب رہا وہ انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو اس میں ناکام رہا وہ باقی میں بھی ناکام رہے گا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب کتاب لیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے اعمال کا۔ چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالیٰ حقدار کو دلوا کر چھوڑیں گے۔ کسی کی بے عزتی کی، کسی کو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم زیادتی کی ہوگی اللہ وہ بھی دلوائیں گے۔ اگر کسی جانور نے کسی جانور پر کی ہوگی تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا، اور مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا، اس کے بعد دوبارہ انہیں مرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ بدلہ یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی۔ اس وقت کرنسی یا کچھ اور تو نہیں ہوگا نا، کیسے ہوگی؟ ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر ظالم کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اتمام حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان یعنی تولنے کے لیے کتنا کتنا آتا ہے۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرے گی، اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں ابن فلاں ناکام ہوا۔ آپ سوچیں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے آپ کا نام لیا جا رہا ہے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ لگا کر، اور کہا جا رہا ہے یہ کامیاب ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا۔ کتنی جو کامیاب ہوں گے ان کے لیے کتنی بڑی خوشی ہوگی، اور جو ناکام ہوں گے ان کے لیے کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ لوگوں کے نام اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا۔ میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو سارے میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ ایسا مشکل سختی کا وقت ہوگا۔ اور سب سے آخری اور مشکل مرحلہ صراط کا ہوگا، پل صراط۔ ہر آدمی کو پل صراط سے ہی گزر کر جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز، لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ سوچے اندھیرا بھی ہے، نیچے جہنم ہے، اور اوپر یہ پل ہے جو کہ بال سے بھی باریک ہے۔ ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو 2 نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو ایک دی جائے گی، بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔
اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جو قسط تحریم میں آتی ہے، اور اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کریں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز رو گھوڑوں کی رفتار سے، بعض اونٹوں کی رفتار سے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ عام چال سے، اور بعض سست، بعض گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے اور زخمی ہوتے عبور کر لیں گے. پل صراط کے دونوں طرف خودکار کنڈے یعنی ہکس لگے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالیں گے، بعض لوگوں کو پل کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے، بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے اور بعض کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے. کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، بعض لوگ کچھ فیصلہ طے کر لیں گے، بعض نصف فاصلہ ہاف انہوں نے طے کیا ہوگا، اور کچھ تو ایسے ہوں گے جو بالکل اینڈ پر پہنچ کر گرا دیے جائیں گے. انسان کے اعمال صالح صراط پر نہ صرف نور مہیا کریں گے بلکہ انسان کی حفاظت بھی کریں گے. تو کل کام کیا آنا ہے؟ انسان کے نیک اعمال ہی. صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا، کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوں گے، رب سلم رب سلم، یا اللہ بچا لے یا اللہ بچا لے. صراط سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء اور ان کی امتیں عبور کریں گی. صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان قنطرہ یعنی پل صراط کا آخری حصے میں روک لیے جائیں گے، اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلہ شکوہ، غصہ یا ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی. جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے، دروازہ کھولا جائے گا اور پہلے آپ داخل ہوں گے. شفاعت کا سلسلہ جب ختم ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور اپنے عزیز و اقربا سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا، اور وہ ان سے ملنے اور انہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے. تو جو نیک ہوں گے وہ پھر وہاں پر جا کر جنت میں پہنچ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، فیملیز اکٹھی ہو جائیں گی اور درجات میں برابر کر دیے جائیں گے. جو اعلیٰ درجے پر ہوگا اس کے ساتھ باقیوں کو ملا دیا جائے گا. اہل جنت کے جنت میں جانے اور اہل جہنم کے جہنم میں جانے کے بعد آخری چیز جو ہوگی وہ ہوگی کہ ایک سفید مینڈا لایا جائے گا. اہل جنت اور اہل جہنم کو بلایا جائے گا اور ان کے سامنے اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا جو کہ اصل میں موت تھا، اور کہا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اور اے جہنم والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے. جہنمی اعلان سن کر اس قدر غمگین ہوں گے کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی لوگ غم سے مر جاتے. تو یہ کچھ تھوڑا سا خلاصہ ہے، اور یہ میں نے قیامت کا بیان کتاب محمد اقبال گیلانی ہے اس کے مقدمے سے لیا ہے. یہ تمام چیزیں جو بیان ہوئی ہیں یہ ساری احادیث کی روشنی میں ہیں. ان سب کی احادیث بھی ان واقعات کی اس بک میں موجود ہے. آپ چاہیں ریفرنس کے طور پر اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. قیامت کا بیان محمد اقبال گیلانی کتاب میں، اور ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو اور ڈیٹیل بھی موجود ہے. تو یہ کچھ تھوڑی سی تفصیل تھی اس اعتبار سے جو کہ آخرت کے دن پیش آنے والا ہے. اللہ ہمیں اس پر غور کرنے، اس کو یاد رکھنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے. اور آپ کو خاص طور پر آخرت کے بارے میں جو ہم نے یہ سارے سٹیپس بتائے ہیں یا ذکر ہوئے ہیں، کیا معلوم نہیں تھا اس کو ضرور شیئر کریں کہ یہ نئی چیز تھی میرے لیے اور کیا سیکھا ہے میں نے اس سے، یا فلاں وقت میں اگر یہ حال ہوگا تو میں نے اس کے لیے کیا تیاری کیسے کرنی ہے، کچھ ضرور شیئر کریں. مجھے اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگوں کے آپس میں ڈسکشن ہو، آپ اس چیز کو شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں. گروپس میں تو آپ لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر جب آپ کرتے ہیں تو سب لوگ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے میں ہر دفعہ آپ سے کہہ رہی ہوتی ہوں ضرور جو سیکھا اس کو شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہم سے ہماری اس کوشش کو قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.